بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ تمام صحافی حضرات کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہاں پر تشریف لائے۔ پچھلے ایک ہفتہ پہلے اسکردو مین بازار اور حیدری مارکیٹ میں دو بڑی وارداتیں ہوئی تھیں، جس میں حیدری مارکیٹ کے اندر ایک اتفاق الیکٹرانک کے موبائل شاپ تھا، وہاں پہ کچھ چور گھسا ہے اور تقریباً 9.5 لاکھ مالیت کے سامان وہاں سے چرا کے لے گئے۔ بیسکلی جب ہم نے ان کو ٹریس کرنا شروع کیا IMI کے ذریعے، تو ہمارے SHO اور اس کی ٹیم ڈیڈیکیٹڈلی یہاں پہ مطلب اس میں شہر کے لوگ بھی کافی کنسرن رکھتے تھے، تو ان چوروں کے پیچھے لگے رہے اور الیکٹرانکس کے دکان توڑ کے جو چیزیں لے کے گئے تھے، اس میں لوگوں کو بھی تشویش تھی اور پولیس کو بھی ظاہر بات تشویش تھی۔ تو یہ ہمارے ڈیجیٹل طریقے سے ان کا تعاقب کیا گیا اور ان کی نشاندہی ہمیں ہو گئی، اور 2 راتوں کی مسلسل کوشش سے یہ بھاگ گئے تھے، لیکن بڑی مشکل سے ان کا پیچھا کر کے ان کو SHO اور ٹیم نے ان کو گرفتار کیا۔ جب ان سے ریکوری کروائی گئی کہ حیدری مارکیٹ سے جتنے بھی وہ 9.5 لاکھ روپے کے وہ الیکٹرانکس لے گئے تھے، کافی چیزیں ان سے ریکور ہو گئی، جبکہ مین بازار وزیر موبائل سے 25 لاکھ کے قریب ہماری ریکوریز ہو گئی۔ اور یہ صرف ان بازاروں کی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ بہت سارے ہمیں ریکوریز مل گئی اس کے گھر میں، ایون کی کھانے پینے کی اشیاء تک کے ڈالڈے تک اور الیکٹرانک ہیٹرز تک، اور بھی بہت ساری چیزیں جس میں ہم ڈٹرمن کر لیں گے تو یہ کہاں کہاں سے چوری ہوئی ہے اور کس کس کے دکان سے چوری ہوئی ہے، سابق کہ جہاں جتنی بھی چوریاں ہو گئی ہیں۔ اور اس کے کچھ زیور اس نے یہی پہ بتایا دوران انکشاف کہ کچھ زیور لے جا کے گلگت بھیجا ہے، گلگت بھی ٹیم ہم نے تیار کی ہے، اور وہاں سے اس زیور دکاندار کو بھی ہم گرفتار کر لیں گے اور وہاں سے مال انشاءاللہ برآمد کر لیں گے دیگر اضلاع سے بھی۔ اور اس کے علاوہ آپ کے گانچے سے بھی انہوں نے اچھی خاصی وارداتیں کر کے وہ بھی انکشاف کیا ہے۔ ابھی ان کی ریکوریز سے اس کی تفصیل ہم بعد میں دے دیں گے آپ لوگوں کو، تو وہاں کے بھی ریکوریز ہیں ہمارے پاس، کچھ کیش میں ہے، وہ کیش کچھ خرچ ہو چکا ان سے، اور کچھ چیزیں ریکور ہوں گی انشاءاللہ۔ اور صرف ہمارے اسکردو میں ہی نہیں بلکہ تمام GB کے اندر ہم جتنے بھی چوری کی وارداتیں ہو گئی اس سے موازنہ کر لیں گے، اس کی موڈس اپرانڈائی کو دیکھ لیں گے، اور اس موڈس اپرانڈائی کو دیکھتے ہوئے جو چیزیں ان کے زمرے میں آتی ہیں ان سب کی تفتیش کر کے ان کی مزید ریکوریز پاسبل ہے۔ ابھی چونکہ ریکوریز سے جتنی بھی ہو گئی ہے، آپ کو یہ تمام اس کی فوٹیج بھی ہم دیں گے، تصویریں بھی دیں گے، اور بہت سارے لوگوں نے ہم پہ اپروچ کیا ہے جہاں جہاں پہلے بھی جن کی چوریاں ہو گئی ہے، تو وہ بھی ہم سے رابطے میں ہیں، ان کی بھی ہم نے ایک ایک چیز کو ہم نے نوٹ کیا ہے۔ پھر ہمارے جو جتنی بھی ریکوریز ان کے ساتھ ہم کمپیئر کر لیں گے، تو جو مال دیکھ لیں گے اس کے اس پچھلے والے فائر کے اوپر اس میں کام کر لیں گے۔ یہ جو 3 چور ہیں، بیسیکلی ان کا تعلق ہے یہ ملتان سے ہے۔ ان میں یہ تینوں کے تینوں بھائی ہیں، ان تینوں میں سے نوید ہے، ریحان ہے اور ظہیر ہے۔ یہ پچھلے 5 سالوں سے یہاں پہ اسکردو میں کام کرتے ہیں۔ بیسیکلی ان کا کام ہے چوری کرنا، ان کا پیشہ ہے۔ بظاہر جو پیشہ ہے وہاں پہ شو روم کی کوئی دکان انہوں نے کھولی، وہاں پہ رہ کے یہ لوگوں کو مطلب شو روم کے نام پہ انہوں نے کام سٹارٹ کیا ہے، لیکن بیسیکلی اندرون کہانی یہ ہے کہ یہ چوری کی وارداتوں میں ملوث ہے۔ ان سے مزید ہم معلومات لے لیتے ہیں اور ان سے ہم تفتیش کے ذریعے بہت سارے جتنے بھی چوریاں ان کو انشاءاللہ ہم نکلوا دیں گے، اور جتنے بھی جو ہمارے کمپلیننٹس ہیں ہمارے اس میں ہیں، ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، جن کی جہاں جہاں چوریاں ہوں کے فائر، میں نے SHO کو یہی بتایا ہے کہ پچھلے پرانے 5 سالوں کے جو ریکارڈ نکالتے ہیں، جو کیسز ٹریس نہیں ہوئی اور اس میں موازنہ کر انشاءاللہ اس تفتیش میں بھی ان کو ہم انشاءاللہ آگے کر لیں گے اس کو۔ اچھا، ضمانت کا کیا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے؟ ضمانت کا ایک ہر بندے کا فنڈامنٹل رائٹ ہوتا ہے، اس لیے فنڈامنٹل رائٹ ہوتا ہے کہ تاکہ وہ باہر رہ کے اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کی پوری کوشش کرے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے کیس پہ جب ہماری ریکوریز ہو جاتی ہے، کسی بھی ہم بندے کو جب پکڑتے ہیں تو زبانی جمع خرچ پہ اندر ڈال دیں گے تو وہ ظاہر بات ہے باہر نکلے گا،
اس میں طریقہ کار یہ ہے کہ ہماری کوشش ہوگی اس سے ہم گواہ پیش کریں، اس کی ریکوریز ہم دے دیں. بے شک وہ بیل آؤٹ ہو کے باہر چلا جائے، اس کو بھی رائٹ ہے کہ وہ اپنا کیس پلیٹ کرے، لیکن جب ہم ریکوریز اور ثبوت اکٹھا کر کے ہم عدالت میں پیش کر لیں گے تو ظاہر بات اس کو سزا ہو جاتی ہے. اچھا، اس میں ہمارے پاس مزید بندے تفتیش میں آ سکتے ہیں. بالکل، یہ ہم نے پچھلے جب حالات تھوڑے سے خراب تھے تو ہمیں تھریٹس مل رہے تھے، پچھلے ہم 2 مہینوں میں یہی کام کر رہے ہیں. یہاں پہ جتنے بھی غیر مقامی لوگ ہیں وہ ہمارے نیٹ میں آ جائیں. نیٹ میں آنے کا مقصد ہے کہ جو کرائے کے گھروں میں ہیں ان کا کرایہ نامہ سائن کروایا جائے، ان کی باقاعدہ پولیس میں ہمارے پاس ریکارڈ انٹری ہو. ایک تو ہم یہ ڈٹرمن کرنے میں کوشش میں ہے کہ آیا جس مکان میں وہ رہتا تھا اس میں باقاعدہ کرایہ نامہ سائن کر کے رہتا تھا یا نہیں رہتا تھا، اس کو بھی ہم تفتیش میں شامل کر لیں گے. اور دوسرا یہ جو جس کے ساتھ لوکل کسی لڑکی، کیا نام ہے اس لڑکے کا جو ہاں وہ ایز اے سسپیکٹ ہمارے پاس انڈر انویسٹیگیشن ہے، ابھی ہم اسے تفتیش کر رہے ہیں. اگر اس کی انوالومنٹ بنتی ہے تو وہ باقاعدہ پراپر گرفتار ہو جائے گا. ابھی تک کی 2 تفتیش میں ان تینوں بھائیوں کے علاوہ کسی کی انوالومنٹ فی الحال ہمارے سامنے نہیں آئی ہے. البتہ اس کا جو پارٹنر ہے اس کو ہم نے انڈر انویسٹیگیشن رکھا ہوا ہے. اگر کوئی کلو ملتا ہے ہمیں اس کی انوالومنٹ کا تو پراپر اس کو گرفتار کیا جائے گا. ایک 25 لاکھ اور ایک 16 لاکھ کی، اس میں بھی تقریباً 16 لاکھ والے کی تقریباً 50%. اب اس میں دیکھیں یہ ہمارے پاس یہ دو مین جگہوں سے چوری ہوئی. ایک میں 25 لاکھ کی چوری ہے، اس میں بھی تقریباً 95% ریکورڈ ہے. اور ایک کے جو حیدری مارکیٹ میں 9,50,000 روپے کی چوری ہے، اس کا بھی 95% تک ریکوری ہے. اور دوسرا ایک اور چوری ہے جس میں تقریباً 50% کی ریکوری ہے. اور بہت سارے ایسے سامان ہمیں ملے ہیں جس کا ابھی کوئی والی وارث نہیں ہے، البتہ وہ ہمارے پراپرٹی کا حصہ بن چکی ہے، رپورٹڈ نہیں ہے. اور جب سامان سامنے آ جائے گی پھر وہ بھی رپورٹ ہوں گے تو پھر ہم اسرٹین کر لیں گے کون سی چیزیں کس ایف آئی آر کی ہے، تو پھر ہم اس کو الگ الگ کرنے کی. نہیں، ابھی تک کوئی سفارش کے لیے آیا نہیں، البتہ لوگ اس کو بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں، لوگ بڑے خوش ہیں. تو ظاہر بات ہے کہ اتنی بڑی چوری کی واردات پکڑی گئی تو لوگ اس میں ہمارے ساتھ کوآپریٹ بھی کرتے ہیں اور اپنا خوشی کا بھی اظہار کرتے ہیں اور پولیس کے اوپر اعتماد کا بھی اظہار کرتے ہیں. بالکل جی، یہ میرے جو خیال میں ہے اسکردو چوری کے واردات میں جو ابھی تک ہمیں کلو ملا یہ سب سے بڑا گروپ یہی ہو سکتا ہے. لوکل آدمی کی واردات جو مختلف ہوتی ہے، جو باہر سے جو پروفیشنل آدمی جو چور ہوتا اس کی واردات جو بہت مختلف ہے. اور بہت سارے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ بہت سارے ایسے سامان ملے جو صرف 1 ہفتہ پہلے والے کیس سے ریلیٹڈ نہیں ہے. تو ظاہر بات ہے کہ انہوں نے بہت سارے وارداتیں کی ہیں. صرف ابھی یہ اسرٹن کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے پاس ایف آئی آر میں کیا کیا چوریاں ہوئی پچھلے 5 سالوں میں، اور ان سے جو مال برآمد ہوا ان کو جب ہم ٹیلی کر لیں گے، کمپیئر کر لیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ انہوں نے یہاں چوریاں کی. ان کا طریقہ کار رات کو چوری کرنا اور تالا توڑنا، دکان توڑ کے یا شیشہ توڑ کے لے کے جانا تھا. کتنے عرصے سے یہاں پہ رہے تھے؟ یہ 5 سال سے پچھلے یہ لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں. ظاہراً تو یہ شو روم کا کاروبار کرتے ہیں، لیکن ابھی ہمیں پتہ چلا کہ اندر سے ان کی ایک لیگل ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جتنے بھی پولیس اور بازار کا جو عملہ ہے ہم دونوں آپس میں ایک ہی پیج پہ ہوتے ہیں. لیکن بازار والوں سے پچھلے دنوں بھی میری بات ہوئی تھی، یہاں پہ میٹنگ ہو گئی تھی، ان سے میں نے یہی گزارش کر دی کہ آپ اپنے پارٹ پلے کر لیں، ہم اپنا پارٹ پلے کر لیں گے. چونکہ یہ قانون کے اندر ہے کہ مارکیٹ کا ایک چوکیداری سسٹم ہوتا ہے، رات کو ان کا چوکیدار ہوتا ہے، وہ پولیس کو چیک کر لیتا ہے، پولیس کی کوآرڈینیشن ہمارے ان کے ساتھ ہوتی ہے. تو جب تک وہ اپنا یہ چوکیداری سسٹم بحال نہیں کر لیں گے تو ظاہر بات ہے کہ ایسے وارداتیں ہوتی رہیں گی. تو لہٰذا ہماری بات ہوئی ہے. اس کے علاوہ ان کے ساتھ مل کے ہم CCTV کیمراز مزید لگانے کے لیے ادھر ایک بازار کے اندر ایک کنٹرول روم ہم اسٹیبلش کر چکے ہیں، لیکن البتہ اس کے اندر کیمرے شیمرے لگنے کا پروسیس ابھی جاری ہے. اس سے مزید ہمیں اس کو روک تھام میں ابھی تک ہمارے انویسٹیگیشن کے مطابق پچھلے 5 سال سے زیادہ اسکردو میں ہی رہتے ہیں. ہاں البتہ ان کا کہیں آنا جانا ہے. گلگت میں بھی میں نے رابطہ کیا ہے، جو میرے کلیگ ہے مرزا حسن صاحب سے، ان سے میں نے رابطہ کیا DIG گلگت سے کہ آپ کے اندر بھی دیکھ لیں وہاں پہ کون سی چوریاں ہوگی، پھر اس کو اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں ان کو ہم آپ کو ریمانڈ پہ دیں گے. تو ہو سکتا ہے یہ لوگ وہاں پہ بھی جا کے چوری کرتے ہوں گے. ہاں البتہ بلتستان کے اندر ہم نے یہ ڈٹرمن کر دیا ہے
یہ صرف سکردو کی حد تک نہیں ہے بلکہ بلتستان کے اور بھی ضلعوں کے حد تک ہے، اور انہوں نے گانچے والی چوری کا بھی انکشاف کیا ہے اور اس کے CCTV فوٹیج بھی ہم تک آ رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات ہے کہ ان کے پریویس ریکارڈ کا جو تعلق ہے ہمارے پاس الحمدللہ آج کل ہماری تھوڑی سی پولیس کو ہم نے پچھلے 4 سالوں کی کافی ڈیجیٹلائزیشن اس کی ہو گئی ہے، اس میں ہم ان کے CRO بنا دیں گے، ان کا کرمنل ریکارڈ ہمارے پاس ڈیٹا بیس ہے، PITB کے ساتھ پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ساتھ ہماری کولیبریشن ہے۔ جب ہم یہاں پہ کسی ملزم کی CRO کروا دیتے ہیں تو اس کا سارا ریکارڈ ادھر سے ہمیں مل جاتا ہے۔ اب یہ ہماری جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ بتا دے گی کہ وہاں پہ پنجاب میں یہ اگر کسی چیز میں ملوث ہے تو ان کا ریکارڈ آٹومیٹکلی ہمارے پاس آ جائے گا۔ جو ہے لوہے کا راٹ استعمال کرتے ہیں ایز اے آلہ نقب جو ہے، اور پلاس پیشکش وغیرہ استعمال کرتے تھے، جو کہ ہم نے ریکوری کے دوران ان کے رہائشی مکان سے برآمد کر لیا ہے۔ 3 لوہے کے راٹ موجود تھے جو کہ ہم نے ریکور کر لیا ہے۔ واردات میں یہی گاڑی استعمال ہوئی ہے؟ واردات میں یہی گاڑی استعمال ہوئی ہے، بالکل واردات میں یہی گاڑی استعمال ہوئی ہے۔ اور مزے کی بات ہے کہ یہ جب ہمیں اطلاع ملی کہ اس قسم کی ہے، جب ان کے گھر کی تلاشی لی گئی ہے تو وہ کھانا پکانے کے لیے چیزیں ریڈی رکھا ہوا تھا، لیکن ان کو انفارمیشن کہیں سے مل گئی کہ پولیس ان کے پیچھے ہے۔ جب ہم ان سے پوچھا کہ پولیس ہمارے پیچھے میں لگی ہوئی ہے تو لہٰذا ہم گھر چھوڑ کے بھاگنے لگے، اور رات کو بھی یہاں پہ 411 کے قریب پولیس کا آمنا سامنا ہوا، لیکن وہ بھاگنے میں کامیاب ہوئے۔ لیکن ہمارے پولیس ٹیم SHO کی سربراہی میں ساری رات ان کا پیچھے کرتے رہے۔ الصبح جب وہ یہاں سے کچورا کی طرف نکلنے کے لیے کمرہ کراس کر رہے تھے، پھر وہاں پہ ہماری ایک گاڑی پیچھے تھی، ہماری ایک گاڑی اس طرف تھی، چونکہ اس ٹائم پہ ہم نے پرائیویٹ گاڑیاں رکھی تھی، پولیس کی گاڑیاں نہیں تھی تاکہ ان کو شک نہ ہو، تو بیچ میں بھی وہ بھاگنے کی اس نے کوشش کی، تو لیکن پولیس نے ان کو دبوچ لیا، پکڑا اور ہمارے ہاتھے چڑھ گئے۔ بالکل ڈیفینیٹلی ہم انشاءاللہ کر لیں گے، ہمارے جتنے بھی جو میرے بساط میں ہے، میں ایک سٹیپ آگے جا کے کر لوں گا اور ہر حال میں کر لوں گا، اور جو میں اپنے سینئر سے میں جو ان کی مدد ان کی حوصلہ افزائی کروا سکتا ہوں وہ میں بھی انشاءاللہ کروا دوں گا۔ اچھا سر، ایک تجویز چلتی رہی تھی بڑے عرصے سے کہ تھانے میں اگر کوئی بھی کسی بھی جرم میں یا کسی بھی اس میں ملوث یا الزام کے تحت تھانے لایا جاتا ہے تو ان کا ایک ریکارڈ مینٹین رکھا جائے گا، کمپیوٹرائز کیا جائے گا، اور اسپیشلی ہم نے ریکویسٹ کی تھی جو منشیات فروش ہے جو ایک مرتبہ پکڑے جائیں وہ باتصویر پولیس کے پاس وہاں پہ ریکارڈ ہو، کمپیوٹر میں سیو ہو، تاکہ آپ کو اگلی واردات کے دوران پتہ چل جائے۔ کیا اس طرح کا کوئی سسٹم میکنزم بنایا گیا ہے؟ اس میں ہمارے پاس 2 قسم کے میکنزم ہیں۔ ایک تو وہ ہے جو آلریڈی جن کے اوپر FIR ہو چکی ہے، وہ پکڑے گئے، جن سے مال ریکور ہوا ہے، ان کا ہمارا کمپیوٹرائز CRO بنتا ہے، اس کو کہتے ہیں ہم کرمنل ریکارڈ، ٹھیک ہے، اس کا بھی ریکارڈ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جس کے اوپر ہمیں شک ہے یا ایک بندہ ہمیں یقین ہے کہ یہ بندہ یہ واردات کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے جس سے کوئی ریکوری نہیں ہوئی ہے، ان کی فہرست بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ لائک کے چوریوں کی اپنی فہرست ہمارے پاس موجود ہے، چرس بیچنے والوں کا بھی ہمارے پاس فہرست موجود ہے، جو گاڑی چوری یا فراڈ کر کے لے کے جاتے ان کی بھی فہرست ہے۔ ہر کیٹیگری کے الگ الگ ہمارے پاس ان کی فہرست ہے۔ یہ سارے کے سارے پچھلے 2 مہینوں سے ہم یہی کام کر رہے ہیں۔ سب سے جو بڑا ہمارا جو اس 2 مہینوں میں پرپز یہ تھا کہ کوئی بھی بندہ غیر مقامی ہو، یہاں پہ رہ رہا ہو، جس مکان میں رہ رہا ہو اس مکان کے ساتھ کرایہ نامہ سائن کر لیں اور اس کا ریکارڈ ہمارے پولیس میں آ جائے۔ تو ہمارے سٹی تھانے میں کتنے ہو چکے ہیں ابھی تک؟ 50% ہم نے کر لیا ہے، چونکہ ایک تھوڑا سا سلو پروسیس ہے۔ سردیوں کی وجہ سے کچھ لوگ واپس چلے گئے، کچھ لوگ یہاں پہ ہیں، تو ان کا 50% ہو چکا ہے۔ اسی طرح میں نے اپنے دونوں میٹنگز میں اپنے تمام SHOs کو ہدایت کی تھی کہ آپ کی جورسڈکشن میں جتنے بھی غیر مقامی افراد رہ لیں ان کو آپ اپنے نیٹ میں لے آئے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کون یہاں پہ رہ رہا ہے، کون کیا کر رہا۔ تو یہ بھی اسی کی ایک کڑی تھی۔ اب یہ میں نے SHO گمبا سے پوچھا گیا ہے، آپ اپنا ریکارڈ چیک کر لیں، انہوں نے ایگریمنٹ سائن کیا تھا یا ہمارے نیٹ میں تھا یا نہیں تھا، پھر وہاں سے جب رپورٹ آ جائے گی تو پھر میں آپ سے شیئر کروں گا۔ اس طرح کے واقعات کو روکنے کے سلسلے میں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے، اسپیشلی تاجر برادری کو اور یہاں کے عام پبلک کو؟ تاجر برادری کو میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ وہ اپنے حصے کا کام کرے،
اپنے چوکیداری سسٹم کو ہماری مدد سے وہ بحال رکھیں، اور جو ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ جہاں جہاں سی وی ٹی وی کیمراز لگوانے ہیں وہ جلد از جلد ہمارے لگا کے دیکھیں. اس کنٹرول روم میں ہمارا بندہ، ہم اپنا بندہ دیں گے، سی سی ٹی وی کیمرہ کنٹرول روم ان کا ہوگا. اور میں نے آلریڈی ایکسن سے بھی میں نے گزارش کی ہے کہ جس جس علاقے میں بجلی کی ضرورت ہے تو ہمیں مطلب بجلی کا تھوڑا سا مطلب ہمیں کوشش کریں کہ ہمیں دے دیں. اور نیکسٹ انشاءاللہ اگر ہمارے پاس کہیں سے پیسے ویسے ارینج ہو جائے تو کیمرے کے ساتھ ہم تھوڑا سا ایک سولر پینل بھی لگا دیں گے تو سارے رات دن وہ فنکشنل ہو جائے. میں آپ سے اسی حوالے سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ سی سی ٹی وی کیمرے کی آپ نے بات کی، تو ایک تو یہ آپ کے بازار کے کافی ایریاز میں جو ہے سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں، کیا وہ کیمرہ آپ کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں یا وہ کیمرہ فنکشنل نہیں ہے؟ سیکنڈ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، غالباً آپ پچھلی دفعہ تھے تو آپ کے دور میں ہی یہ چلا گیا تھا، ایس پی یو میں آپ کا ایک پروجیکٹ تھا کہ یہ سیف سٹی کا جس میں کیمریز لگنے تھے، میرے خیال سے کوئی 60 یا 70 کیمرے جو ہے یہ مختلف ایریاز میں لگنے تھے، وہ پروجیکٹ کہاں پر ہے؟ سیف سٹی والا جو ایک بڑا پروجیکٹ تھا اس کا سب سے پہلے امپلیمنٹیشن تو گلگت میں ہو گئی ہے. اس کے بعد انہوں نے 2 بڑے شہروں کا اور نام لیا ہے، تو دیامر چلاس اور ایک اسکردو میں بھی اس پہ کام چل رہا ہے انشاءاللہ. اس پہ چونکہ پروجیکٹ بڑا ہے تو بیچ میں آپ کو پتہ ہے کہ حکومتوں کا مطلب آنا جانا یہ لگا رہا، تو یہ لیکن یہ پروجیکٹ ہے، اس میں انشاءاللہ لگ آلریڈی. ہاں کل بھی ہمارے پاس آئے تھے، 2-3 دن پہلے ٹیم آئی تھی، آلریڈی گانچے کی بھی سروے کر کے اسکردو کی بھی سروے کر کے یہاں سے گئی ہوئی ہے. اچھا سر، ایک اس کا ہے کہ یہ بڑا گروہ ہے اور ظاہر ہے بڑی دلیری سے انہوں نے واردات کی ہے، تو ایک جعلی کرنسی کی بھی بات شہر میں چل رہی ہے، کیا یہ لوگ جعلی کرنسی پھیلانے میں ملوث تو نہیں ہیں؟ ابھی تک کہ ان کے پاس سے کوئی جعلی کرنسی تو ہمیں برآمد نہیں ہوئی، اور نہ ہمیں کسی نے آج تک کوئی اپلیکیشن دی کس طرح کا واقعہ ہوا. اگر کوئی ایسی بات ہے تو میں چاہوں گا کہ ہم تک یہ چیز رپورٹ ہو تاکہ اس کی ہم اس پہ بھی ہم کام کرنا شروع کر دیں.